بعض ہماری صفوں میں موجود ایسے ملحد، دہریے، ایتھیسٹ قسم کے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم مسلمان سمجھتے تھے، مگر سوشل میڈیا پر وہ آئے روز کچھ نہ کچھ گند اگلتے رہتے۔ پچھلے دنوں ایک دہریے نے پوسٹ کی، ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا مسلمان ہے، اس نے پوسٹ کیا کہ دیکھیے جی یہ اسرائیلی یہود یہ تو بنو قریظہ کا بدلہ لے رہے ہیں، مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، مسلمانوں نے جو رویہ روا رکھا کہ ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا، منڈیوں میں جا کے بیچ دیا، ان کی عورتوں کو قتل کر دیا، تو آج وہ کر رہے ہیں تو آپ کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ ایسے لوگ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود و ہنود، یہ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جنہیں تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، بس مستشرقین کی باتیں سنی، تحقیق نہیں کرنی، مسلمانوں کے خلاف تحقیق کرنی۔ حضرت اقبال نے کہا تھا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ تحقیق کس معاملے میں کرتے ہیں؟ جب مسلمانوں کو روندا جا رہا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ واقعی سے ہی روندا جا رہا ہے۔ مسلمان بچوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، مسلمان عورتوں نہتوں کو مارا جا رہا ہے، لاکھوں مسلمان فلسطینی رفح بارڈر پر موجود ہیں، اور یہ دیکھ کے کیا کہنا ہے، دیکھیں جی بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہے۔ یہ ستو پی کے بھی سو جائیں تو کچھ غنیمت ہو، لیکن یہ پرلے درجے کے نامرد ہیں، ان کا دین پیسہ، ان کا ایمان پیسہ، ان کا قبلہ پیسہ، ان کا سجدہ پیسہ، ان کا ماں باپ ان کا پیسہ، سب کچھ ان کا پیسہ ہو چکا ہے۔ یعنی 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، اور مجال ہے کس کے کان پہ جوں تک رنگ رہی ہو، مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں، اور مہینے کے بعد جبکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی مارے جا چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، جی ہم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے، قربان جائیں آپ کی غیرت کو۔ اور یہ ایک اسلامی ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے، یہ چوں چرا کرنے کی جسارت نہیں کر رہا؟ کم از کم اتنا ہی کہہ دے کہ ہمارے بھائی بہنیں ہیں، خبردار کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، جبکہ فرمایا گیا کہ مسلمان جست واحد کی طرح ہیں، پورے جسم میں اگر سر میں تکلیف ہو تو جسم تڑپنے لگتا، کسی ایک عضو میں تکلیف موجود ہو، ایک عضو میں ناسور موجود ہو تو پورا جسم تڑپتا، بخار آ جاتا ہے، پورا جسم بلبلا اٹھتا ہے۔ تو مسلمان تو جست واحد کی طرح، اور وہاں ایک ناسور نہیں ہے، وہاں پہ بخار نہیں ہے، سر درد نہیں ہے، بمبوڑا جا رہا۔ آئے روز ویڈیو سامنے آ رہی، ایسے عالم میں ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہوئے کیا کہتے ہیں، او جی بائیکاٹ کا فائدہ کیا ہے؟ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، یہ کہتے ہیں جی بائیکاٹ کا فائدہ کیا ہے؟ اور پیپسی نے اپنے ٹن پیک پہ فلسطین لکھوا دیا ہے، یہ کہتے ہیں جی بائیکاٹ کا فائدہ کیا ہے؟ شیئرز ان کے دیکھیے کہاں سے کہاں گر گئے ہیں، یہ کہہ رہے جی بائیکاٹ کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کلمہ شریف لکھوانا شروع کر دیے، کہہ رہے جی بائیکاٹ کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی جو بندہ کچھ نہیں کر سکتا وہ بائیکاٹ بھی نہ کرے، اتنے بے حمیت ہو گئے ہو، اتنے بے غیرت ہو گئے ہو۔ اور پھر آ جا کے تان کے ٹوٹی، دیکھیں جی بنو قریظہ پر حملہ کیا تھا، بنو قریظہ کے بچوں کو نہتا کیا تھا، ان کی شلواریں اتار کے زیر ناف بال چیک کیے تھے، جس کے بال بڑے ہوتے تو کہتے جی مرد ہے اس کو قتل کر دو، چھوٹے ہوتے جی اس کو غلام بنا لو، اس کو بیچ دو۔ کہاں پہ لکھا ہے ان کو بیچا گیا؟ کہاں پہ لکھا ہے منڈیوں میں لے جایا گیا؟ اور یہ نہیں دیکھتے کہ بنو قریظہ کے ساتھ ہوا کیا اور انہوں نے کیا کیا۔ بنو قریظہ یہود کا قبیلہ تھا، جتنی آزادی ان کو میسر تھی کسی کو میسر نہیں تھی، مگر چونکہ سرکش ہیں، قرآن اٹھا کے دیکھیے، ہر دور میں سرکشی کی، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اور اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے تو ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، پرلے درجے کے بزدل لوگ ہیں۔ تو بنو قریظہ نے مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، کافروں کے ساتھ مل گئے، جب وہ 10,000 کی تعداد میں آئے اور مسلمان صرف 3,000 تھے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، جبکہ مصطفیٰ خندق سے واپس تشریف لائے اور ہتھیار اٹھا رہے تھے، جناب جبریل آئے، ذرا ان کی تو خبر لیجیے، قلعہ بند ہو گئے، فرمایا نیچے اترو، کہنے لگے یہ جناب سعد جو فیصلہ کریں گے منظور ہے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جناب سعد نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، ان میں سے جو لڑنے والے ہیں، جو جنگجو ہیں، ان کو قتل کیا جائے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کو قیدی بناؤ۔ تو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ جو لڑ رہے ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے کوئی چوچرا نہیں کر رہا، لیکن بچوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، ہاسپٹلز میں بمباری کی گئی، زخمیوں کو مارا گیا۔ یہ ایسے لوگوں کی اوقات ہے۔
تو بنو قریظہ کی آڑ میں یہ کہنا جی ریونج ہے، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی جیسی نعمت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت القدس کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو پہلے جیسا عروج اور ترقی نصیب فرمائے گا۔